امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعات کو کتابوں سے لے کر کے بچوں سے لے کر کے جوان بوڑھے سب جانتے ہیں۔ اتنی تقریریں ہو چکی ہیں اور اتنی کتابیں چھپ چکی ہیں اور اتنا لوگ سن چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں جو بچہ اتنا بڑا ہوتا ہوگا وہ بھی جانتا ہو، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کے سامنے دو جنگ ہیں، ایک جنگ بدر ہے جو بے مثال جنگ ہے، غزوہ بدر بے مثال غزوہ ہے نا، 313 اور لاکھوں کی تعداد میں کفار و مشرکین، 313 اور 313 اسلحے بھی نہیں رہے ہوں، 313 تو صحابی تھے مگر اتنے اسلحے بھی نہیں رہے ہوں۔ کھانا ایک وقت ملا تو دوسرے وقت نہیں ملا، اور کفار کے پاس ایک ایک آدمی کے پاس نہ جانے کتنے اسلحے رہے ہوں گے، کتنے گھوڑے رہے ہوں گے، کتنے ہتھیار رہے ہوں گے، کتنا کھانا رہا ہوگا، اور لاکھوں کی تعداد۔ ایک وہ غزوہ بدر ہے بے مثال اور ایک میدان کربلا ہے۔ کیا بات ہے دونوں میں؟ وہاں پر کفار و مشرکین جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں کفار و مشرکین کا یہ حوصلہ بلند تھا کہ مٹھی بھر ہے یہ، ان کو ابھی دبا دیا جائے تو کام ختم ہو جائے گا، کام ہمارے بتوں کو کوئی برا کہنے والا نہیں رہ جائے گا، کام ختم ہو جائے گا، ان کے نبی بھی تھک جائیں گے، جب ان کے صحابی سب چلے جائیں گے تو وہ آئے تھے اس لیے کہ تمام صحابہ کو ختم کر دیں، اس لیے آئے تھے جنگ کرنے۔ سرکار نے جنگ کی پہل نہیں کیا، تھوڑے سے کیا جنگ کی پہل کرتے، لاکھوں کے مقابلے میں تھوڑا جنگ کرے گا وہ تو چپ چاپ بیٹھ جائے گا، لیکن جب انہوں نے شرارت کی انتہا کر دی ہے اور یہ ارادہ کر کے آئے کہ ہم ان تھوڑے سے صحابہ کو 313 رہ ہیں ابھی دفن کر دیں گے تو آگے نہیں بڑھے گا یہ مذہب، اس ارادے سے آئے تھے تو دفاع کیا ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرف سے دفاع ہوئی ہے، جنگ کی ابتدا نہیں ہوئی ہے، دفاع ہوئی۔ دفاع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو مارنے آئے ہو تو ہم بچنے کی کوشش کریں گے، ہم بچنے کی کوشش کریں گے، ماریں گے کیا، آپ کو طاقت ہی نہیں ہے، بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ اور سریہ دو لفظ ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار بھی شریک ہوئی ہو، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار نہ شریک ہوئی ہو، سرکار نے حکم دیا اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں حضور شریک ہوئے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ آگے اس بات سمجھ میں؟ تو میدان بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نہت تھے اور سبھی طرح سے کمزور تھے۔ سرکار نے سر بسجود ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین تو نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے دنیا میں اپنے اللہ رسول کا نام بلند کرنے کے لیے، کلمہ طیب کی بلندی کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تھوڑے سے
صحابی ہیں، اگر یہ چلے گئے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، انہیں کامیابی عطا فرما دے۔ سرکار نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی ہے تو کیا حال ہوا ہے میدان غزوہ بدر میں، کیا حال ہوا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں کفار و مشرکین، لاکھوں کی تعداد میں اسلحے، کھانے پینے سب، مگر کیسی شکست ہوئی ہے تاریخ بتاتی ہے۔ آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ابو جہل کو مارا ہے بچوں نے۔ سرکار نے نشان لگا دیا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ سرکار نے نشان لگا دی تھی غزوہ بدر کے میدان میں۔ ارے مرنا اس کو کہیں تھا، مرنا کہیں تھا، پاخانے میں مرتا، استنجا خانے میں مرتا، کہ جنگل میں مرتا، مگر نبی محترم نے نشان لگا دیا کہ یہاں مرے گا، تو کہیں مرنا تھا مگر مرنا نہیں۔ اسے حق کہتے ہیں، حق۔ حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دیا جائے اسی کے مطابق ہوگا۔ تو سرکار نے نشان لگا دیا تھا یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، وہیں مرا ہوگا۔ بہرحال غزوہ بدر کی داستان نہیں بیان کرنا ہے۔ غزوہ بدر میں کیسی مدد ہوئی ہے اور کیسی کامیابی ہوئی ہے کہ کفار کی عقلیں حیران ہو گئی، آئے تھے صحابہ کرام کو ختم کرنے کے لیے، خود ہی ختم ہونے لگے، ہراساں ہو گئے، دل ان کا ٹوٹ گیا، کمزور ہو گئے۔ آئیے اب یہ غزوہ تھا بے مصر، اسلام کا پہلا غزوہ، غزوہ بدر بے مصر۔ اب آئیے میدان کربلا کو دیکھیے۔ غزوہ بدر میں تو کفار مارنے آئے تھے، ختم کرنے آئے تھے، اس کی دفاع کے لیے صحابہ کرام کو سرکار نے بھیجا، اور میدان کربلا میں مہمان بلایا گیا تھا، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، نہ دفاع کرنے کے لیے گئے تھے، یعنی یزیدی مارنا چاہ رہے تھے تو دفاع کرنے گئے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ بھائی وہ مارنے آئے تھے اور ہم دفاع کرنے گئے، ہم کو مارنے آئے ہو تو ہم روکیں گے، ایسا بھی نہیں تھا۔ وہ تو مہمان بلائے گئے تھے، مہمان 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 کی شکل میں بلائے گئے، تبھی تو ہوا۔ بچوں کے جنگ میں جائیں گے تو بچے لے جائیں گے ساتھ میں، عورتوں کے ساتھ میں لے جائیں گے، یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ عورتوں کا جانا، بچوں کا جانا، یہ مہمان بلائے گئے تھے، اس لیے گئے تھے، سب کی دعوتیں دی گئی تھیں، اس لیے گئے تھے۔ عرب کی دستور کے سراسر خلاف ہے، بلکہ ہندوستان کی دستور کے بھی خلاف ہے کہ کسی کو دعوت دو اور اس کو مار ڈالو۔ اس سے زیادہ ذلیل کام آج بھی دنیا میں نہیں مانا جاتا، اور اس دور میں تو عرب کی سرزمین پر اور بلا کر کے اور جنگ کرنا اور مارنا یہ تو نہایت ہی خبیث کام تھا۔ لیکن کرتے کیا، یزید تو یزید تھا، وہ پلید تھا، پلید مانے گندا، وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، اس کو ہوش ہی کہا تھا، امارت کے غرور میں پڑا ہوا تھا، وہ کیا سمجھے کسی کو۔ بہرحال تو جانا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم واپس ہو جائیں، تو واپس ہوئے، تو جب چلتے تھے کہ چلے جائیں تو پھر وہیں پہنچ جاتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ امام عالی مقام اپنے سب کو لے کر کے جب واپس ہوئے تو چلتے 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 رات ہو گئی، تو پھر وہیں پہنچے جہاں سے چلے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ معاملہ طے ہو گیا کہ یزید اب تو جا نہیں پائے، تو یزید نے کہا کہ یا تو یہ بیعت کریں یا تو ہم ان کو ماریں گے۔ طے ہو گیا مسئلہ، یا تو یہ بیعت کریں، ہمیں امیر المومنین مانیں، اور نہیں تو ہم اسے ان کو ماریں گے۔ اب مجبور جائیں گا۔ تب جب یہ طے ہو گیا کہ نہیں اب جنگ ہو کے رہے گی، یعنی وہ حملہ کریں گے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے اور ان کے ساتھ رہنے والے حضرات اس کا دفاع کریں گے، جب مارے جائیں گے تو بچائیں گے، کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکے گا۔ تب وہ صحابہ کرام حکم رب ہوا، جاؤ حسین کا امتحان دو۔ تو وہ میدان بدر میں جو فرشتے آئے تھے صحابہ کرام کی مدد کے لیے، جو فرشتے میدان بدر میں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدد کے لیے، ایک جماعت تھی، ملائکہ کی، فرشتوں کی ایک جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ایک صحابی کے لیے 5 فرشتے، 4 فرشتے بھیجے تھے، 313 تھے، 313 تھے میدان بدر میں، اور ایک صحابی کے لیے 4 فرشتے مدد کے لیے آئے تھے، تو کتنے ہو گئے؟
313 को 4 से ضرب दे दो. एक एक सहाबी के लिए 4 फरिश्ते थे मदद के लिए मैदान बद्र में. तो वो जमात के फरिश्तों के अल्लाह ताला ने भेजा था अपने महबूब के सहाबा की मदद के लिए. कामयाब हो गए. तो वो जमात मलाइका जो मैदान बद्र में सहाबा कराम को कामयाब की लाखों के मुकाबले में, वो जमात मलाइका, इब्ने सीरीन लिखते हैं, वो जमात मलाइका इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर हुई जमात मलाइका. ए इमाम मुल्क माली मकाम, अब आपको जंग करना है तो आप घबराते क्यों हैं, आप उलझन में क्यों हैं? आपके रब ने भेजा है हमको, आप फरमाए तो भी हम इन लाखों को करोड़ों को समंदर में डुबो करके सैरो सबर कर देंगे, नीचे नीचे ऊपर कर देंगे. हम आए हैं, हम वो फिर फरमाया उस मलाइका ने, ए इमाम आली मकाम, हम वो मलाइका हैं जो मैदान बद्र में कैसा नक्शा हमने पलट दिया. हमको हमारे रब ने भेजा है आपकी मदद के लिए, बस आपका हुक्म चाहिए हमको. अभी हम ज़ेरो ज़बर करते हैं, अभी नीचे से ऊपर करके डाल देंगे समंदर. कई बार इसरार किया उन जमात मलाइका ने जो मैदान बद्र में मदद किया था. कई बार इसरार किया इमाम आली मकाम से. जब कहते मलाइका चुप हो गए, तब इमाम आली मकाम ने फरमाया, ए जमात मलाइका, तुम्हारी जितनी जमात में कुल जमात मलाइका की ताकत है, उससे ज़्यादा ताकत मुझे मेरे रब ने अकेले दी. ए जमात मलाइका जो मैदान बद्र में सहाबा कराम की मदद करके नक्शा पलटा है, जितनी ताकत तुम पूरी जमात मलाइका को है, उसको मेरे रब ने अकेले वो ताकत, उससे ज़्यादा ताकत दी. लेकिन ये मैदान इम्तिहान है. अरे सरकार के नवाजों को अपनी ताकत नहीं आजमाना है, ये मैदान इम्तिहान है. यहाँ सब्र का इम्तिहान देने आए हैं, ज़ब्त का इम्तिहान देने आए हैं. यहाँ मुकाबला करने, ताकत का इस्तेमाल करने नहीं आए. थोड़ी सी ताकत अली अकबर ने इस्तेमाल की थी. अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शबीह पैगंबर कहा जाता है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे मुबारक से बहुत मिलता जुलता नक्शा. उन्होंने थोड़ी सी तलवार उठाई है और तकाबुल का मामला कर दिया कि मार दो. बस इतना ख्याल आना था कि जैसे दरख्त से पत्ते झाड़े जाते हैं वैसी ही चीज़ों को झाड़ दिया. तो इमाम आली मकाम ने फरमाया, अली अकबर क्या कर रहे हो, सब्र करने आए हो या ताकत का इस्तेमाल करने आए हो? वरना रुक गए. यह है मैदान बद्र का नक्शा, इमाम आली मकाम की यह शान. अरे मजबूर हो तो सब्र कर रहे हो तो क्या, मजबूर तो सब्र करेगा ना और करेगा. मजबूर नहीं थे जो सब्र कर रहे थे. ताकत का वो मकाम था कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, और उसके बावजूद भी सब्र किया. ताकत हो, मारने की कुव्वत हो, सब कुछ खूबियाँ हो और फिर सब्र करे, तब सब्र का मकाम. वैसे क्या सब्र, वैसे नहीं सब्र माना जाता. ज़रूर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद जूद वल करम वालिहि बारिक वसल्लिम. यह इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मरतबा, और यह है मैदान करबला. मैं आगे बढ़ता. ये जो शिया है ना, शिया आप जानते होंगे. शिया तो लखनऊ में एक इश्तहार छपा इमाम आली मकाम के बारे में मुशारा होने का. तो उसमें लिखा, शिया ने लिखा उसमें इश्तहार में मिसरा तरह दिया लिखने के लिए. मतलब मिसरा तरह होता है, उस पर शायरी होती है कि काफिर है वो जो मातम नहीं करते हुसैन का. क्या लिखा शिया ने, क्या लिखा, काफिर है वो जो मातम नहीं करते हुसैन. यानी शिया ने कहा जो मातम नहीं करते वो सब काफिर हैं. ये मशारा मिसरा तरह दिया. इश्तहार लग जाता, मिसरा तरह होता, उसमें 2-4 रोज़ के बाद 10 रोज़ के बाद जाके मुशारा होता है. तो एक सुन्नी शायर ने लिखा, काफिर हैं वो जो मातम करते हैं हुसैन का. ना काट दिया, काफिर हैं वो जो मातम करते हैं हुसैन का. हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते. खबीस मातम तो उसका किया जाता है जो मिलेगा नहीं. अब मातम तो उसका किया जाता है जो अब मिलेगा नहीं. मर के ख़त्म हो गया, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मातम तो उसका किया जाता है. और कुरान अज़ीम का फरमान है जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया वो जिंदा है, तो मातम किस बात है ना?
تو سنی ہر جگہ سنی رہتا موجود. الحمدللہ رب العالمین. ضرور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وعلی الکرام اجمعین مبارک وسلم ابدا. تیسرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میدان کربلا میں معاملہ ہے وہ اس لیے بے نظیر ہے کہ تمام طاقتیں ہونے کے باوجود ہر اعتبار سے پھر بھی صبر کیا. اس سے اس صبر کی داستان بہت اہم داستان ہے. اور کس کے سامنے صبر کیا ہے؟ شہید کس کے سامنے ہوئے ہیں؟ وہ پوچھو، اس ماں سے پوچھو، اس بہن سے پوچھو، اس بیٹی سے پوچھو، اس چھوٹے بچے سے پوچھو جس کے سامنے شہید کیا جا رہا ہے. بچے گھر پہ رہتے ہیں، عورتیں گھر پہ رہتی ہیں، مرد مجاہد جاتا ہے میدان میں جنگ کرنے شہید ہو جاتا ہے، بعد میں دیکھتی ہیں. لیکن جب سامنے ہی ہوگا تو اس کا غم کوئی نظیر ہے؟ اس کے غم کی کوئی نظیر نہیں. تو یہی نہیں کہ امام علی مقام نے صبر کیا، امام علی مقام کے بچوں نے بھی صبر کیا، امام علی مقام کے خواتین نے بھی صبر کیا، امام علی مقام کے شہزادے جتنے تھے وہاں گئی تھی سب نے صبر و تحمل سکھا دیا. تو صبر کا ایک امتحان تھا جس کی نظیر ملتی نہیں ہے داستان اسلام میں. اتنا بڑا صبر کرنے والا اس کے داستان نہیں. اس لیے امام علی مقام کے صبر کی داستان ہر جگہ گائی جاتی ہے. سنی بھی گاتا ہے، صبر گاتا ہے، سب گاتے ہیں ایسی صبر. ضرور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. میں اس لیے کھڑا ہو گیا تھا کہ امام علی مقام کی مجلس ہے اور شاید قبول فرما لے کوئی تو اچھا ہے، ورنہ قبول کیا قبول کے لائق تو ہونے. میری ٹھیک ہے خراب پڑھی.